السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا طیبا کثیرا للہ الملک الواحد القہار، وتوصیفا تعظیما تقریبا بنعت احمد المختار۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، صدق الله المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب وآل و اصحاب رسالت مآب، مرکز عقیدت ختم مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت نوشع بزم جنت، شہر یار ارم تاجداری حرم نو بہاری شفاعت، گل باغ رسالت ختم دور نبوت، جناب احمد مجتبیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلا ہے آج زمانے میں اجالے کی طرح۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ڈوبے نہ جو فلک پر وہ تارا حسین ہے۔ اوکے شہید ملی ہے زندگی جاویداں، اوکے شہید ملی ہے زندگی جاویداں، زندہ تھا اور آج بھی زندہ حسین ہے۔ ایمان اور کفر میں کوئی نسبت ہی نہیں، ایمان اور کفر میں کوئی نسبت ہی نہیں، رات ہے دنیا سویرا حسین ہے۔ بزم رسول پاک میں دیکھا ہے راز نے، بزم رسول پاک میں دیکھا ہے راز نے، سرکار ہیں چراغ اجالا حسین ہے۔ حضرات محرم اور حرام شریف کا یہ مقدس مہینہ یاد حسین اور ذکر امام عالی مقام شہزادہ گلگو قبا کا کے ذکر کا یہ مقدس مہینہ ہمارے آپ کے درمیان ہے۔ پورے ملک میں خطبہ اور اہل سنت والجماعت کے علماء اپنے اپنے انداز میں مسلم علاقوں میں بارگاہ امام عالی مقام میں محبت اور عقیدتوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے شہر جام نگر میں الحمدللہ کافی علماء کرام تشریف لائے ہیں اور وہ امام عالی مقام کی محبت کا جام پلا رہے ہیں اور ذکر حسین یاد حسین کر کے ہمارے ایمان کو جلا عطا کر رہے ہیں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی آج پوری دنیا میں ایک نمونہ اور ایک آئیڈیل ہے، اور 1400 سال سے امام پاک کا ذکر زمین پر نہ صرف زمین پر بلکہ آسمان پر بھی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام اور ان کی قربانی اور 3 دن کے ان کے بھوک اور پیاس اور اپنے شہزادے اپنے بھائی بھتیجوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے اور اس امتحان میں کامیابی کے بعد جو اللہ نے رزلٹ دیا، نتیجہ دیا، اللہ 1400 سال سے امام پاک اس طرح زندہ اور جاوید نظر آ رہے ہیں کہ جب محرم شریف کا مہینہ آتا ہے ایسا لگتا ہے ابھی ہی کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے،
اور امام پاک ہماری یادوں میں زندہ، امام ہماری ذکر میں زندہ، ہماری فکر میں زندہ، ہمارے خیالات میں زندہ، ہماری بزم میں زندہ، ہمارے مکانوں میں زندہ، ہمارے نظریات میں زندہ، ہمارے اصولوں میں زندہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے زندگی اور امام پاک کو اس قدر درجہ، مقام اور منصب عطا فرمایا۔ کسی نے کہا تھا صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے۔ صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے، مٹ گئے تم یزیدیو، زندہ میرا امام ہے۔ شہید زندہ رہتا ہے، اور شہیدوں کی زندگی ایک اللہ تعالیٰ انہیں ان کی قبر میں اس طرح سے زندگی دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں ان کی زندگی ان کی قبروں میں ہماری زندگیوں سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ زندہ ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں انہیں روزیاں دی جاتی ہے۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں ان کی حیات ہماری حیات سے بہت بہتر ہے، ان کی زندگی ہماری زندگی سے بہت بہتر ہے۔ وہ رب کے انعام و اکرام میں زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ رب کے کرم اور نعمتوں کے اندر ہیں، اس لیے اللہ نے انہیں مردہ کہنے سے منع فرمایا، رب نے انہیں مردہ گمان کرنے سے بھی منع فرمایا۔ یہ ان کو وہ مقام و منصب ملا، امتحان کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے بہتر رزلٹ دیا ہے، بہتر نتیجہ دیا ہے کہ وہ اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام اور مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پھیلانے کے لیے میدان کارزار میں آتا ہے، اور اپنی جان کا نذرانہ مولائے حقیقی کی بارگاہ میں جب پیش کرتا ہے تو اس کا ایک خون کا قطرہ زمین پہ گرے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ جنت میں شہید کو اس کا مقام بتا دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ اسے دکھا دیتا ہے، اور پھر قبر میں ہی نہیں بلکہ قبر پر بھی دنیا والوں میں اللہ تعالیٰ اسے زندہ رکھتا ہے۔ زندگی میں ایسی ہزاروں مثالیں ہیں کہ عام آدمی بھی، عام مومن جو حضور کی محبت کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، ایمان و اسلام کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، حضور کی عقیدت میں ایمان لے کر جب دنیا سے گیا ہے، وہ نئی شہادت کا مقام اسے نہیں ملا، مگر ایمان کے ساتھ جب دنیا میں گیا ہے تو وہ بندہ بھی قبر میں زندہ و سلامت رہتا ہے۔ جب وہ سلامت ہے تو پھر شہید تو درجے والا ہے، شہید تو مرتبے والا ہے، وہ تو مقام اور منصب والا ہے، وہ بھی زندہ ہے۔ آج زمانے میں ایسی بے شمار مثالیں نظر آ رہی ہے۔ ابھی ملیشیا کے ایک حافظ صاحب قبلہ کو 15 سال کے بعد کسی وجہ سے ان کی قبر کو کھودا گیا تو ان کا چہرہ صاف و شفاف، ان کے کفن پہ داغ بھی نہیں لگا تھا۔ اس طرح بہت ساری مثالیں ملے گی۔ اس صحابی حضرت حذیفہ و حضرت جابر جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور ساتھی تھے مصطفیٰ جان رحمت کے، کسی جنگ میں شہید ہوئے تھے صحابی رسول حضرت حذیفہ و حضرت جابر بن عبداللہ۔ 1933 میں عراق کے اندر دریائے دجلہ کے کنارے ان دونوں صحابہ کی قبریں تھیں، ایک طرف حضرت حذیفہ بن یمان، ایک طرف حضرت جابر بن عبداللہ۔ 1933 کا واقعہ ہے، شاہ فیصل جب دولت عراق پہ حکمراں تھا، فیصل کا زمانہ تھا، شاہ فیصل، اس کے زمانے کا 1933 کا واقعہ، حضرت حذیفہ کی قبر میں پانی آ گیا۔ دریائے دجلہ بالکل متصل ہے، دریا کے دجلہ کا پانی حذیفہ کی قبر میں اور حضرت جابر کی قبر بھی پانی سے نم ہو گئی۔ عراق کے پریزیڈنٹ اور بادشاہ جناب شاہ فیصل کو حضرت حذیفہ خواب میں بشارت دیتے ہیں، بادشاہی سلامت، ہماری قبر میں نمی آ گئی ہے، پانی آ گیا ہے، میری قبر میں پانی آ گیا ہے، اور میرے ساتھی میرے پاس میں دفن ہے حضرت جابر، ان کی قبر میں بھی دریائے دجلہ کا پانی آ گیا ہے، کچھ دنوں کے بعد ہماری قبر میں مکمل پانی آ جائے، لہذا بادشاہ ہماری قبر کو، ہماری لاش کو یہاں سے منتقل کر کے دوسری جگہ پر رکھا جائے۔ حکومت میں بہت سارے کام تھے، عراق کا بادشاہ فیصل جب صبح اٹھا اس خواب کو اگنور کر دیا، اس خواب کو زیادہ توجہ نہ دی، اپنے حکومتی کام میں لگ گیا۔ دوبارہ حضرت حذیفہ بشارت دیتے ہیں، مگر بادشاہ پھر پولیٹیکلز کام اتنے تھے اور حکومت کے سیاسی کام اتنے تھے کہ بادشاہ ان کام میں الجھا رہا۔
اور ان خوابوں کی طرف اس نے توجہ نہ دی، یہاں تک کہ تیسری مرتبہ حضرت حذیفہ عراق کے مفتی اعظم محمد نوری السعید کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور مفتی اعظم عراق کے خواب میں آ کر بتاتے ہیں حضور ہماری خوابگاہ ہماری قبروں میں پانی آ گیا ہے۔ 2 مرتبہ شاہی عراق فیصل کو بشارت دی مگر ہماری خواب کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے۔ آپ سے تیسری مرتبہ بتا رہے ہیں۔ صبح مفتی اعظم عراق نوری السعید جب اٹھے فوراً فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں اور بادشاہ عراق فیصل سے ملاقات کی۔ کہاں 2 مرتبہ مجھے بھی یہ خواب آ گیا ہے مگر میں اس کی طرف توجہ نہ دے، اور اب آپ کو خواب آیا ہے، یعنی ضرور اس خواب میں صداقت معلوم ہوتی ہے، ضرور اس خواب میں سچائی معلوم ہوتی ہے، کیا کیا جائے؟ مفتی اعظم عراق سے شاہ فیصل کہتا ہے آپ ایک فتویٰ صادر فرما دیجئے، ایسی سچویشن میں جسموں کو باہر نکال کے دوسری جگہ پہ منتقل کرنا جائز ہے۔ مفتی اعظم عراق نے یہ فتویٰ صادر فرمایا اور پورے عراق پورے عرب میں میگزین اور اخباروں کے ذریعہ، میڈیا کا زمانہ تو تھا نہیں، اخباروں کے ذریعہ یہ بات پھیل گئی کہ آنے والے مہینے میں 10ویں ذی الحجہ عید الاضحیٰ کے عید کی نماز کے بعد نماز ظہر اور نماز ظہر کے بعد ان دونوں رسول اللہ کے صحابی حضرت حذیفہ اور حضرت جابر کے جسموں کو ان کی قبروں سے نکال کے دوسری جگہ پہ منتقل کیا جائے گا۔ یہ اخبار یہ خبریں پورے ملک عراق اور حجاز اور عرب میں پھیلتی چلی گئی۔ حج کا زمانہ تھا، ہزاروں دیوانے اور مصطفیٰ جان رحمت کے عاشقین لاکھوں کی تعداد میں حرم پاک میں حج کے فرائض اور مناسک حج ادا کر رہے۔ جب وہاں خبر پہنچی کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ 1300 سال پہلے جو رسول اللہ کے صحابی دنیا سے چلے گئے آج ان کے جسموں کو قبروں سے نکالنا ہے، اب پتہ چلے گا۔ مصطفیٰ نے فرمایا تھا میرا غلام قبر میں زندہ رہتا ہے، مومن قبر میں زندہ رہتا ہے، شہید کی قبر شہید کے جسم کو نہیں کھاتے، شہید کے کفن میلا نہیں ہوتا ہے۔ آج دیکھیں گے 1300 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت کے صحابی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اب جب ان کی لاش کو ان کی قبر کو ہٹا کر جب جسموں کو دیکھا جائے گا صداقت ہوگی مصطفیٰ جان رحمت کے قول کی۔ جب یہ بات مدینہ و مکہ میں پہنچتی ہے تو جو لوگ حج کے فرائض انجام دے رہے تھے ان سارے حاجیوں کی طرف سے شاہی عراق کو خط آنے لگتا ہے حضور یہ فیصلہ 10 ذی الحجہ کو کیا ہے؟ 10 حجہ کو تو دیوان عرفات و مینا کے میدان میں رہیں گے، وہاں عراق میں یہ دجلہ کے کنارے یہ منظر دیکھنے کے لیے پہنچ نہ پائیں گے، لہذا لاکھوں کی تعداد میں مصطفیٰ کے دیوانے حج کا موسم حج کرنے آئے ہیں اور 10ویں ذی الحجہ کو تو بہت سارے لوگ مینا کے میدان میں رہیں گے، لہذا تاریخ چینج کی جائے، ڈیٹ کو چینج کر دیا جائے تاکہ ہم بھی حج ادا کر کے عراق میں دجلہ کے کنارے پہنچ کر ان صحابہ کے جسم کو دیکھ کر مصطفیٰ کے قول پر اور زیادہ یقین مضبوط کر لیں، اپنا پاور مضبوط کر لیں۔ اللہ جب بہت سارے لوگوں کے خط شاہی عراق فیصل کو آتے ہیں، مفتی اعظم عراق سے مشورہ کرنے کے بعد ڈیٹ چینج کر دی گئی کہ اب 10 ذی الحجہ نہیں 20 ذی الحجہ کو جب حج کا موسم چلا جائے گا اور حاجی لوگ فوراً حج کر کے نکل کے عراق میں آ جائیں، اس وجہ سے 20 ذی الحجہ کو وہ تاریخ چینج کر دی گئی ہے۔ اللہ اب 20 ذی الحجہ کو ان دونوں صحابہ کے جسم کو قبر سے نکال کے دوسری جگہ پہ منتقل کیا جانا ہے۔ اللہ لوگ جب خبر پہنچی ہے شام والا سفر کر کے عراق میں آ رہا ہے، فلسطین کا آدمی سفر کر کے عراق میں آ رہا ہے، جورڈن و عمان میں خبر پہنچتی ہے وہاں کا آدمی سفر کر کے عراق پہنچتا ہے، اہل مکہ و مدینہ سفر کر کے عراق پہنچ رہے ہیں، حد ہو گئی، عیسائی بھی آ رہا ہے، یہودی بھی آ رہا ہے کہ مصطفیٰ کے قول کی تصدیق کریں گے۔ اللہ 20 تاریخ جب ذی الحجہ کی آتی ہے دریائے دجلہ کے کنارے ایک ازدحام لگ گیا، رش لگ گیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ مفتی اعظم عراق اور شاہ فیصل اپنی ایک جماعت کے ساتھ دجلہ کے کنارے پر پہنچتا ہے۔ اللہ اب وہ نظارہ وہ منظر دیکھنے کے قابل تھا، ان دونوں صحابی جو 300 سال پہلے دنیا سے پردہ فرمائے ہیں،
حضرت جابر کی قبر سے مٹی کو ہٹایا، حضرت حذیفہ کی قبر سے مٹی کو ہٹایا، اور تختہ ہٹانے کے بعد جب مکمل طور پہ قبر کھلی ہے، دنیا نے نظارہ دیکھا، حضرت حذیفہ حضرت جابر کے کفن پہ داغ نہیں لگنے پایا ہے۔ اللہ اللہ، اور شاہی فیصل شاہی عراق و مفتی اعظم عراق نے ان کے کفن کا ایک کنارہ ہٹایا۔ دیکھو مصطفیٰ جان رحمت کا صحابی ہے، ان کا چہرہ دیکھ لے خوش قسمت بن جائیں گے، ان کے چہرے کو دیکھ لے خوش قسمت۔ اللہ اللہ، جب حضرت حذیفہ کے چہرے سے کفن ہٹایا، حضرت جابر کے چہرے سے کفن ہٹایا، لاکھوں کا مجمع دریائے دجلہ کے کنارے پہ جمع ہے، لوگوں نے منظر دیکھا۔ اللہ اللہ، حضرت حذیفہ حضرت جابر کے چہرے سے جب کفن ہٹایا ہے، اللہ اللہ، چہرہ بالکل تر و تازہ ہے، اور ایسا لگتا ہے ابھی غسل ہوا ہے، ابھی ان کو قبر میں دفن کیا گیا ہے، اس طرح چہرہ تر و تازہ نظر آ رہا تھا۔ اگر انگلی رکھو تو خون چہرے میں گردش کرنے لگے۔ دنیا نے کہا ہاں واقعی میں مصطفیٰ کا دیوانہ زندہ ہے، واقعی میں رسول پاک کا بارگاہ کا دیوانہ زندہ ہے، شہید مرتا نہیں ہے۔ آج جابر و حذیفہ کی قبر اور ان کے جسموں نے فیصلہ کر دیا، اسی لیے شہید قبر میں زندہ رہتا ہے، اسی لیے امام عالی مقام کی بارگاہ میں عاشق نذرانہ محبت پیش کرتا ہے۔ حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیرے میں، حسین آج بھی پھیلا ہے زمانے میں اجالے کی طرح، حسین آج بھی پھیلا ہے زمانے میں اجالے کی طرح۔ حضرت حذیفہ وہ فقیر وہ جگہ دیکھ کے آیا، گزشتہ سال میں وہاں گیا تھا، سلمان پاک عراق کے بالکل بارڈر پہ وہ علاقہ آتا ہے جس کا نام سلمان پاک ہے۔ ایک زمانے میں وہ مدین کا علاقہ، مدائن کا علاقہ ہے، ایک زمانے میں وہ ایران میں آتا تھا، ابھی عراق میں آ گیا ہے، اور دریائے دجلہ کے کنارے وہ نشان بھی آج موجود ہے جہاں پرانی جگہ حضرت جابر و حذیفہ کی قبر کی تھی، اور نئی جگہ پہ پورا مقبرہ بنایا ہے، اہل بیت کے چشم و چراغ حضرت سیدنا طاہر علیہ رحمت و رضوان کا مزار ہے، اور انہی کے پاس میں دو مقبرے حضرت جابر و حضرت حذیفہ کے بنے ہیں، سلمان پاک اللہ اللہ جہاں حضرت سلمان فارسی کا بھی مزار ہے۔ کیا روحانیت اور کیا نورانیت جھلک رہی ہے۔ اللہ اللہ، جب جاؤ قبر پاک پر ایمان کو تازگی مل جاتی ہے۔ ہزاروں غم ہزاروں مصیبتوں کے بعد جب حضرت سلمان فارسی حضرت جابر و حذیفہ کے مزار پہ حاضری دو، اندرونی طور سے دل مطمئن ہو جاتا ہے، ذہن و فکر میں ایک خوشگوار انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے وہ نورانیت آج 1400 سال کے بعد بھی ان کی قبروں سے وہ نور چھلکتا ہے، اور ایسی روحانیت کا ماحول ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، ان کے مزار ہیں، اور تھوڑا آپ سامنے دیکھو تو دریائے دجلہ دکھے گا جہاں پہ ان کے قبر پرانی قبروں کے نشان رکھے گئے ہیں، وہاں سے منتقل کر کے یہاں لایا گیا۔ اللہ اللہ، ہزاروں دیوانوں کا مجمع تھا۔ جب حضرت جابر حضرت حذیفہ کی قبر کو کھولا گیا، بہت بڑے اسٹیچر لائے گئے تھے کہ ان کے جسم کو اس اسٹیچر پہ رکھ کے دوسری جگہ پہ منتقل کرنا ہے۔ اللہ اللہ، لاکھوں لوگوں نے نظارہ دیکھا جب قبر سے مٹی ہٹانے کے بعد مکمل طور پہ حضرت حذیفہ و جابر کا کفن نظر آنے لگا۔ اب دیر تھی کہ حضرت مفتی اعظم عراق قبر میں اترے اور کچھ علماء قبر میں اترے اور ان کے جسموں کو اٹھا کر اسٹیچر پہ رکھے اور وہاں سے دوسری جگہ پہ منتقل کیا جائے۔ زمانے نے نظارہ دیکھا، لوگوں کو حضرت حذیفہ حضرت جابر کے جسم کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہ پڑی، وہ قبر کھودنے کے بعد فوراً ان دونوں صحابی کے جسم آسمان میں اڑتے ہیں، اڑ کر اسٹیچر پہ آ جاتے ہیں، اڑ کر اسٹیچر پہ آ گئے، خود بخود اسٹیچر پہ آ گئے۔ اللہ اللہ، پھر ان کو لے جایا گیا۔ آپ دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ کے نیک بندے زندہ آئے۔ اس زمانے میں جرمن کا ایک بہت بڑا آئی اسپیشلسٹ آیا ہوا تھا، آنکھوں کا نشانت، آنکھوں کے جو ہے آنکھوں کا بہت بڑا ڈاکٹر آیا ہوا تھا، جرمن سے آیا ہوا تھا۔ اس نے جب سنا تھا کہ یہ بات مذہباً عیسائی تھا، وہ عیسائی اور کرسچن تھا، وہ آیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں 1300 سال کے بعد قبر کھودی جا رہی ہے، کیا ہوتا ہے۔ جب وہ آیا، چونکہ اتنا بڑا ڈاکٹر تھا، ہائیلی کوالیفائڈ ایجوکیٹڈ آدمی تھا، جب اس نے دیکھا مفتی اعظم عراق اور شاہ فیصل سے
سے اس نے اجازت لے کر کہا کہ میں ان کے چہروں ان کی آنکھوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ اللہ، اس ڈاکٹر کو جرمن کے آئی اسپیشلسٹ کو اجازت دی گئی. حضرت جابر و حضرت حذیفہ کے قریب آ کر جب ان کی آنکھوں کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے 42 سال کا میرے آنکھوں پہ تجربہ کر رہا ہوں، ایکسپیریمنٹل، اور میں اس پہ جو ہے نشانتا کر رہا ہوں. آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کی روح نکلنے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد اس کے ناخن سے بھی روح نکل جاتی ہے، 1 گھنٹے کے بعد اس کے بالوں سے بھی روح نکل جاتی ہے، 1 گھنٹے کے بعد اس کے جسم کے ہر پارٹ سے روح نکل جاتی ہے. اور آدمی جب انتقال کر جاتا ہے تو 2 ڈھائی یا 3 4 گھنٹے کے بعد اس کی آنکھوں سے بھی روح نکل جاتی ہے. یعنی انسان کے باڈی سے جب روح نکل گئی تو آہستہ آہستہ باڈی کے ہر پارٹ ڈیڈ ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، باڈی کا ہر حصہ مردہ ہو جاتا ہے. 4-5 گھنٹہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی آنکھوں کے اندر بلڈ کا سرکولیشن جاری رہتا ہے، اس کی آنکھوں کی پتلیاں میں توانائی اور زندگی اور حیات رہتی ہے. مگر 2-4 گھنٹہ گزر جاتا ہے تو جسم کے مرنے کے بعد آنکھیں بھی مر جایا کرتی ہے. اندر جو نسیں ہیں ان نسوں میں جو خون جاری ہے، بلڈ کا سرکولیشن ہوتا ہے. 1-4 گھنٹے کے بعد مرنے کے بعد اس آنکھوں میں بلڈ کا سرکولیشن جم جایا کرتا ہے. آنکھوں کے اندر جو تار لگائے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بالکل ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور کلیتاً کمپلیٹلی آنکھیں بھی ڈیڈ اور مردہ ہو جاتی ہے. یہ انسان کی زندگی کا فلسفہ ہے، یہ عام لوگوں کی زندگی کا حال ہے اس کے مرنے کے بعد. مگر جب جابر کی آنکھوں کو دیکھا، حضرت حذیفہ کی آنکھوں کو دیکھا، وہ جرمن کا آئی اسپیشلسٹ بولتا ہے میرا 42 سال کا تجربہ گواہ ہے، میں نے ایسا کبھی بھی تجربہ نہ کیا. ان کی آنکھوں کو دیکھتا ہوں، ان کی آنکھوں میں بلڈ جاری ہے، ان کی آنکھوں میں روشنیاں جاری ہیں، آنکھوں کے اندر کی پتلیاں جاری ہیں، آنکھوں میں تو جسم اور آنکھوں کے اندر زندگیاں نظر آ رہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 4 گھنٹے کے بعد آنکھیں مر جائیں، 1300 سال کے بعد ان کی آنکھوں میں زندگی نظر آ رہی ہے، ان کی آنکھوں میں حیات نظر آ رہی ہے کہ واقعی تمہارا پیغمبر کا دیوانہ زندہ ہے، تمہارے نبی کا عاشق زندہ ہے. وہ جرمن کا ڈاکٹر اسپیشلسٹ حضرت حذیفہ حضرت جابر کی آنکھوں کو دیکھ کر اس کے کفر کا سارا تار تنتنا جاتا ہے، ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے. حضرت مفتی اعظم عراق کا ہاتھ پکڑا اور کہتا ہے گواہ رہیے اب میں کلمہ پڑھتا ہوں، محمد عربی کا دین قبول کرتا ہوں. کلمہ پڑھا، اسلام کے دائرے میں داخل ہوا، جرمن گیا، اپنی فیملی کو ساری روداد و واردات سنائی اور پھر اکیلا ہی نہیں پورا خاندان کلمہ پڑھا اور مفتی مصطفیٰ جان رحمت کے دین میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ اللہ، یہ ان لوگوں کی زندگی ہے جو خدا کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں جو ہے نشاور کرتے ہیں، خدا کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اس کا جو ہے علم بلند کرنے کے لیے، مصطفیٰ کے کلمے کے لیے. جو اپنی گردن راہی خدا میں عام شہیدوں کا یہ حال ہے تو میرا حسین تو سید الشہداء ہے، حسین تو شہزادہ گلگو قبا ہے، حسین تو صفت پیمبر ہے، حسین تو مصطفیٰ جان رحمت کا نور عین ہے، حسین تو زہرا کے دل کا چین ہے، حسین تو علی کا نائب ہے. یقیناً ان کی زندگی کیسی ہوگی ہم تصور نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حسین کو جو مقام و منصب دیا ہے، اللہ اللہ 3 دن کا کیا بھوکا حسین رہا، 3 دن کی پیاس حسین نے کیا برداشت کی. قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے سبیلوں کا انتظام حسین نے کر دیا، قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام حسین نے کر دیا. اب 1400 سال ہوئے حسین کے نام پہ لنگر لٹایا جا رہا ہے، 1400 سال ہو گئے حسین کے نام پہ سبیلیں لگائی جا رہی ہے، حسین کے نام پہ دارالعلوم کا نام رکھا جا رہا ہے، حسین کے نام پہ یتیم خانے کا نام رکھا جا رہا ہے، حسین کے نام پہ غریبوں کو کپڑا دیا جا رہا ہے، حسین کے نام پہ یتیموں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے. حسین تمہارا 3 دن بھوکا رہنا مگر امت کے ہزاروں لوگوں کی پیاس بجھا گیا، ہزاروں لوگوں کی بھوک کو بجھا گیا. حسین نے کربلا کے میدان میں جو 3 دن کی شہادت، 3 دن کے امتحان میں مولا کی بارگاہ میں جو اپنا جذبہ پیش کیا. ہاں یزید جو ہے پلیت تھا، یزید خبیث تھا، شراب پینے والا یزید، کھلم کھلا نمازیں چھوڑنے والا یزید، اور جو ہے برائیوں کا مجسمہ یزید تھا. حسین کبھی بھی یزید کو سپورٹ نہ کرے گا، حسین کبھی یزید کی حکومت سے راضی نہ ہوگا.
حسین کبھی اسے سمرتھن نہ کرے گا. اگر حسین سمرتھن کر لے مصطفیٰ کے دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا. اس لیے حسین کبھی بھی ان چیزوں پہ سمجھوتا نہ کرے گا. مصطفیٰ نے اصول بنایا ہے, حاکم کون بنے گا, امیر کون بنے گا, اس کے قانون مصطفیٰ نے بنایا ہے. اس لیے یزید ان سارے قانون کے دائرے کے الگ اور باہر آتا ہے. حسین کبھی بھی ان کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرے گا. یہاں تک کہ حسین کو کربلا بلایا گیا اور اس طریقے سے حالات بنائے گئے حسین کو مجبور کرو کہ یزید کی بیعت کرے, مگر اللہ حسین پاک حالات کا جائزہ لیتے ہیں. اگر آج مصطفیٰ کا نواسہ یزید کی بیعت کر لے تو آنے والے لوگوں کے لیے مصطفیٰ کی امت کے لیے ایک دلیل بن جائے گی, ایک بگاڑ قیامت تک کے لیے امت میں ہو جائے گا. لہذا حسین مصطفیٰ کے قرآن پہ آنچ نہیں آنے دے گا, اسلام میں بگاڑ پیدا نہیں ہونے دے گا, دین کے کسی قانون کا مذاق نہیں ہونے دے گا. اس لیے حسین اپنا سارا قبیلہ لٹانا پڑے لٹا دے گا. 22 سال کا علی اکبر قربان کیا مگر مصطفیٰ کے قرآن کو بچایا. 18 سال کا اپنا بھتیجا راہ خدا میں شہید کیا مگر مصطفیٰ جان رحمت کے قانون کو بچایا. اپنے 6 مہینے کے علی اصغر کو اس کو بھی خدا کی بارگاہ میں شہید کیا مگر مصطفیٰ جان رحمت کے قرآن کی عظمتوں کو بچا لیا. اپنے بھائی جناب عباس کے بازو کی قربانی دینی پڑی مگر حسین نے مصطفیٰ جان رحمت کے قانون کو بچایا. یہاں تک کہ 72 جانثار 82 جانثار راہ خدا میں ایک ایک کر کے اپنے محبت کا جام شہادت کا جام پیتا ہے مگر یزید کی حکومت سے راضی نہ ہوئے, یزید کی خلافت سے راضی نہ ہوئے. یہاں تک کہ آخر میں حسین کہتے ہیں اب اسلام کی جڑوں کو حسین کے خون کی ضرورت پڑی ہے. حسین اسلام کے درخت کی جڑوں میں اپنا خون ڈالے گا تاکہ قیامت تک کے لیے اسلام کا شجر ہرا بھرا رہ جائے. ہزاروں یزیدیاں آخر میں قیامت تک آتی رہے مگر حسین اسلام کے درخت کو اپنے خون سے ایسا رنگین کرے گا, ایسا سبز و شاداب کرے گا کہ قیامت تک یزیدیت آتی رہے گی مگر حسین کا نام یزیدیت کی کمر توڑ ڈالے گا, یزیدیت کی مشن کو تاش ناش کر ڈالے گا. آخر میں خود بھی مولا کی راہ میں جان دیے اور شہادت کا جام پیتا ہے مگر مصطفیٰ جان رحمت کے قانون کو بچایا, عظمت کعبہ کو بچایا, عظمت قرآن کو بچایا, عظمت محبت رسول کو بچایا اور دنیا والوں کو پیغام دے دیا صبر کا نام زندگی, ظلم کا نام موت ہے. مٹ گئے تم یزیدیو, زندہ میرا حسین ہے. اسی لیے محبت کے نذرانے پیش کرنے والوں میں سے کسی نے محبت کا نذرانہ میرے حسین کی بارگاہ میں پیش کیا تھا. حسین محفل انسانیت کی جاتو ہے, زمین صبر و تحمل کا آسماتو ہے, نہ صرف دین محمد کی عز و شاتو ہے, رہے حیات میں سالار کارواتو ہے. جہاں کو خواب فنا سے جگا دیا تو نے, بقا کے واسطے مرنا سکھا دیا تو نے. حسین ملتے ہیں تجھ میں علی کے سب انداز, حسین تجھ میں ہے سب سیرت رسول حجاز. حسین تو ہے خدا کا وہ عاشق جانباز, قضا نہ ہونے دی جس نے دم قضا بھی نماز. وہ نماز کیا تھی خالق سے ناز کی باتیں, وہ بے نیاز سے راز و نیاز کی باتیں. ہزار غم میں بھی حالت اپنی تباہ نہ کی, وفا کی چاہ میں اولاد کی بھی چاہ نہ کی. بچھڑ گیا پسرے نوجوان پر آن کی, پلٹ کے لاش پہ حسرت بری نگاہ نہ کی. نہ غم کیا نہ بکا کی نہ اضطراب کیا, حسین تو نے فطرت میں انقلاب کیا. حسین تو نے فطرت میں انقلاب کیا. ڈوبے نہ جو فلک پر وہ تارا حسین ہے, ڈوبے نہ جو فلک پر وہ تارا حسین ہے. ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے, ہو کے شہید ملی ہے زندگی یہ جاویداں زندہ تھا آج بھی زندہ حسین ہے. بزم رسول پاک میں دیکھا ہے راز نے, سرکار ہے چراغ اجالا حسین ہے. یہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات پاک اور ان کی زندگی ہے, اس لیے ان کی زندگی کو فالو کریں. اور دنیا امام پاک کی زندگی پڑھ رہی ہے. ہندوستان کا ایک بہت بڑا پولیٹیکل لیڈر جسے لوگ گاندھی کہتے ہیں, اس نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا, if I got 72 soldiers like Hussein, I would have freedom India from Britannia in one day. اگر میں حسین کی طرح 72 جانثار لے لیتا تو پھر ہندوستان
برطانیہ سے ایک دن میں آزاد کروا لیتا. یعنی پڑھنے والا امام پاک کی تاریخ پڑھتا ہے, امام پاک کی بایوگرافی پڑھتا ہے, ان کی حیات کا مطالعہ کرتا ہے اور سوچتا ہے کتنا بڑا کردار حسین نے پیش کیا ہے. 1400 سال سے پڑھنے والے ودوانوں نے حسین کے بارے میں اپنے نظریات پیش کیے ہیں. عیسائی پڑھتا ہے وہ بھی حسین کے بارے میں اپنے فیڈ بیکس, اپنے کامنٹس دیتا ہے. یہودی پڑھتا ہے وہ بھی مجبور ہو جاتا ہے. مشرک پڑھتا ہے وہ بھی دیتا ہے. دنیا میں دیکھیے بہت سارے بڑے بڑے ودوان, بڑے بڑے ایجوکیٹڈ, بڑے بڑے پولیٹیشینز اور بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں. جب انہوں نے حسین پاک کی زندگی کا مطالعہ کیا تو یہ بات کہی ہے یقیناً جیسا کردار رسول پاک کے نواسے کا ہونا چاہیے وہ ساری عظمتیں اللہ نے حسین میں ڈالی تھی, وہ ساری صفتیں اللہ تعالیٰ نے حسین میں ڈالی تھی. اس لیے قیامت تک جو اسلام لہلہا رہا ہے یہ حسین پاک کا صدقہ ہے. اذانیں ہیں حسین پاک کا صدقہ ہے. ہمیں مذہبی طور پہ آزادی ملی ہے یہ حسین پاک کا صدقہ ہے. بس اسی لیے امام پاک کو اللہ تعالیٰ نے وہ زندگی اور ایسی حیات جاویدانی عطا فرمائی کہ قیامت تک حسین ہمارے دلوں میں زندہ بن گئے, ہماری فکر میں حسین زندہ ہو گئے, کتابوں میں حسین زندہ ہوئے. اب قیامت تک خطیب منبر پر بیٹھ کر حسین پر خطبہ پڑھے گا, حسین پر درود و سلام پڑھتا رہے گا. قیامت تک مسلمان جب نماز پڑھے گا اور درود ابراہیم میں حسین کے نانا پر اہل بیت پر سلام پڑھتا رہے گا. قیامت تک مسجدوں میں اذانیں ہوتی رہے گی, ان کے میناروں میں حسین کے ذکر کی خوشبو آتی رہے گی. خانقاہوں میں خدا والے حق ہو کی صداؤں میں حسین کو یاد کرتے رہیں گے. مدرسوں میں قال وقال رسول کی یادوں میں اور ذکر میں حسین کی یاد تازہ رہے گی. اہل ایمان کے گھروں میں حسین کی یاد زندہ رہے گی. قیامت تک دنیا میں ایک بچہ بھی زندہ رہے گا تو اس کے دل میں حسین قیامت تک زندہ رہے گا. قیامت تک حسین اس کے دل میں زندہ رہے گا. اسی لیے کہا کس قدر دنیا میں ہے مقبول شہادت حسین کی, مقبول ہے کس قدر دنیا میں شہادت حسین کی. ہر دل میں جاں گزی ہے محبت حسین کی. باطل سے دب کے جینا ہے توہین زندگی, باطل سے دب کے جینا ہے توہین زندگی. اعلان کر رہی ہے یہ تربت حسین کی. ایک حسین تنہا لشکر شامی پہ چھا گیا, ایک حسین تنہا لشکر شامی پہ چھا گیا. چھکے چھڑا رہی تھی شجاعت حسین کے, اور ہمیں حسینیت سے کوئی سروکار ہی نہیں, ہمیں حسینیت سے کوئی سروکار ہی نہیں. بس کہہ سن لیتے ہیں یوں ہی حکایت حسین کی, بس ایسے ہی سن لیا سبحان اللہ کیا. او حسین کے سچے مشن سے کہاں محبت ہے. اگر محبت ہوتی تو ہمارے چہروں پہ داڑھی کا نور ہوتا, اگر محبت ہوتی تو ہماری مسجدیں آباد ہوتی. ایک آدمی مجھ سے کہہ رہا تھا ایک سال پہلے, باپو جو پائیں کربلا میں ہوائے تناری گرا ہوا ہے. میں کہا تمہاری ضرورت نہیں تھی کربلا کے میدان میں, حسین کے جانثار اتنے جو ہے بہادر تھے کہ ایک ایک ہزاروں یزیدیوں پہ غالب آ جاتا تھا. تمہاری ضرورت نہ تھی, تمہاری ضرورت آج ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ کربلا میں جا ہوتا تو میں حسین کا ساتھ دیتا, یہ جذبہ تمہیں مبارک ہے, مگر آج ہمارے لیے کربلا کا میدان مسجد ہے. فجر میں آ 5 وقتہ نماز پڑھ, نماز پڑھ کے مسجد میں شیطان سے لڑ, تیرے لیے یہ مسجد ہی میدان کربلا ہے. اگر یہاں سجدہ کرے گا تو اس تیرے سجدے میں حسین کے سجدے کی یاد ہے. تیرے اس سجدے سے حسین راضی ہو جائیں گے کہ جو مشن میں نے کربلا میں چلایا تھا اس مشن کو یہ جوان ادا کر رہا ہے. تیری جوانی میں علی اکبر کی سیرت نظر آئے, تیری جوانی میں حضرت قاسم کی سیرت نظر آئے, یقیناً حسین پاک کربلا کے میدان میں راضی ہوں گے. جو حسین نے کربلا کے میدان میں سجدہ کیا تھا, کسی نے کہا تھا دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد, دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد. ہے ابتدا میری تیری انتہا کے بعد, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. گلے پہ خنجر سر بسجدہ زباں پہ مولا کی یاد, گلے پہ خنجر سر بسجدہ زباں پہ مولا کی یاد. ایسی نماز پھر نہ ہوئی زمانے میں کربلا کے بعد, ایسی نماز پھر نہ ہوئی دنیا میں کربلا کے بعد. اللہ تعالیٰ امام پاک کی سچی سیرت اور محبت